کہ مرحوم والدین کے نام اعمال میں نیکیاں بڑھانے کا کیا طریقہ کار ہے؟ دیکھیں بہت آسان سا طریقہ ہے۔ ایک تو ان پہ رحمت نازل کرنا، ان کی بخشش و مغفرت کا سامان کرنے کے لیے کثرت سے دعائے بخشش و مغفرت کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما دے، اللہ تعالیٰ میرے والدین کو معاف فرما دے، ان کے گناہوں کو معاف کر دے، نیک اعمال قبول فرما۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ زندوں کی دعا رحمت کے پہاڑ بن کر مردوں کی قبور میں پہنچتی ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص کا مرنے کے بعد درجہ بلند ہوا تو اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، رب کریم میرا تو سلسلہ نام اعمال بند ہو چکا ہے، نیک اعمال کا سلسلہ بند ہے، یہ درجہ کس وجہ سے بلند ہوا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو جواب دیا گیا کہ یہ تیری نیک اولاد کے دعا کرنے کے سبب ہے۔ تو ایک تو یہ سلسلہ رکھیں۔ دوسرا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان کے مطابق کہ جب تم نماز پڑھو تو اپنے نمازوں کے ساتھ اپنے والدین کے لیے بھی نماز پڑھو، تم روزہ رکھو تو اپنے والدین کے لیے بھی روزہ رکھو۔ مراد یہ ہے کہ نیک اعمال کر کے، جیسے نفلی عبادات ہیں، دیگر چیزیں ہیں، اپنے والدین کو اس کا ثواب ایصال کریں، وہ انشاءاللہ پہنچے گا اور ان کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ ثواب جاریہ کرنے کی کوشش کریں، ان کے نام کی کوئی مسجد بنا دیں، کوئی قرآن پاک مسجد میں رکھوا دیں جو باقاعدہ پڑھا جائے، کوئی پانی کی سبیل بنا دیں، کنواں کھدوا دیں، لوگ اس میں پانی پیتے رہیں گے، والدین کو ثواب ملتا رہے گا۔ کوئی اپنے والدین کے نام کا عالم بنا دیں، مفتی بنا دیں، ایسا کہ جو واقعی پڑھنے والا ہو، اخلاص کے ساتھ پڑھ رہا ہو بچہ، ایسا نہیں کہ وہ کھائے پیے اور پھر کوئی نتیجہ نکلے نہیں۔ ایسا شخص جب فارغ ہونے کے بعد بلکہ دوران تعلیم بھی جتنے بھی نیک عمل کرتا رہے گا آپ کے دیے ہوئے سرمایے کی طاقت اور توانائی کے ذریعے، تو انشاءاللہ یہ والدین کے لیے بہت ہی بڑا ثواب جاریہ ہوگا۔ تو اس طریقے سے بہت سارے عمل ہیں، آپ نیک عمل کر کے اس ثواب ایصال کرتے رہیں، انشاءاللہ ان کے درجے بلند ہوتے ہی چلے جائیں گے۔ کوئی والد صاحب تھے، غالباً سعودی عرب کا ذکر کیا تھا، وہاں ان کا انتقال ہوا، انہوں نے وصیت کی تھی کہ میں مر جاؤں تو میری لاش پاکستان میں لا کے دفنانا، لیکن بچوں نے وہیں دفنا دی۔ اب وہ پریشان ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے بے ادبی کر لی ہو اور والد صاحب تکلیف میں ہوں، اور اس کی ایک علامت ان کو محسوس ہوئی کہ ابھی تک خواب میں تشریف نہیں لائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ افضل اور اولیٰ یہ ہے کہ جہاں انسان کا انتقال ہو اسی علاقے میں دفنائیں، کیونکہ جلد دفنا لیں گے، غسل وغیرہ ہوا، کفن دفن اور دفنا دیا، یہ بیسٹ ہے، کیونکہ میت کو جتنا آپ سفر کروائیں گے، جتنا دفن میں دیر کریں گے، اتنے ہی اس کے لیے آزمائشیں ہوتی ہیں اور تکلیفیں آتی ہیں۔ جب آپ یہاں لے کر آتے ہیں تو ایسے تو نہیں لاش کو بھیج دیں گے، اندر سے اس کا پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے، ہر اس چیز کو باہر نکال دیتے ہیں کہ جس کے سڑنے سے فوراً بدن جو ہے وہ سڑ جائے گا، گل جائے گا، تو اندر آنتیں وغیرہ سب سے پہلے نکالی جاتی ہیں، تو پوسٹ مارٹم لازم ہوا۔ اگر مرنے والے کو پتہ ہونا کہ مرنے کے بعد جب میرا پیٹ چیرا جائے گا اور سب چیزیں نکالی جائیں گی، کس قدر تکلیف اور اذیت ہو، کبھی بھی وصیت نہ کریں۔ اور یہ عجیب بات سمجھ میں نہیں آتی کہ پوری زندگی آپ پاکستان سے باہر گزار دیتے ہیں لیکن مرنے کے لیے پاکستان بہت اچھا لگتا ہے۔ یہ کیوں اچھا لگتا ہے؟ پھر آپ وہیں پہ دفن ہو جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور شرعی طریقہ بھی یہی ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نہیں پاکستان آ کر ذرا سکون ہوگا کیونکہ چچا کی قبر یہاں ہے، مامی کی قبر یہاں ہے، تایا کی قبر یہ ہے، تو ان کی قبروں کے قریب ہونے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اگر معذب ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ عذاب نازل ہو رہا ہے، تو چاہے ساتھ ملی ہوئی قبریں ہوں، الیک سلیک کا موقع بھی نہیں ملے گا، پھر بالکل دور ہوتے ہیں۔ شرح الصدور میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی انسان مرتا ہے تو ان کی روحیں جو رشتہ داروں کی آپس میں ملتی ہیں، تو جو پہلے مرے ہوتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ فلاں کیسا ہے، فلاں کیسا ہے، فلاں کیسا ہے، بتاتا ہے ایسا 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 ہے۔ ایک کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ فلاں کیسا ہے، وہ کہتا ہے وہ تو مجھ سے پہلے مر گیا، کہ یہاں نہیں پہنچا، وہ کہتے ہیں یہاں نہیں پہنچا، وہ کہتا ہے اچھا اس کا مطلب اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو یہ تو مطلب یہ کہ یہ سوچنا کہ شاید وہاں جا کر ایسا ہوگا اور راحت مل جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ کہیں پر بھی آپ ہوں آپ کی روحیں مل سکتی ہیں، اور کہیں سے بھی دعا کی جائے، ہزاروں میل دور ہوں، دعائیں پہنچتی ہیں، اس کا فائدہ ہوتا ہے، برکت ہوتی ہے۔ بعضوں کو تو میں نے دیکھا ہے بالکل علاقے کے اندر قبرستان ہوتا ہے، نہیں جا پاتی، اولاد تک نہیں جا پاتی ہے، تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ یہاں کی وصیت کریں۔ چنانچہ چونکہ اس وصیت میں کوئی شرعی طور پر اچھائی کا پہلو نہیں تھا، اس لیے کوئی گلٹ فیل کرنے کی ضرورت نہیں، بہتر تھا بلکہ وہاں دفنا دیا۔ دوسری بات یہ کہ یہ کہاں سے آپ نے قاعدہ قانون نکالا کہ اگر ماں باپ راضی ہوں تو خواب میں آئیں گے؟ کسی کے بعض اوقات پوری زندگی نہیں آتے، حالانکہ انتہائی خوش اور راضی جاتے ہیں۔ یہ کوئی قاعدہ قانون نہیں ہوتا۔ اس طرح کی چیزیں اپنے معیار نہ بنا لیں، یا لوگوں کے سنے سنائے، وہی میں بارہا عرض کرتا ہوں، نہ قرآن ہم سیکھتے ہیں نہ حدیث سیکھتے ہیں، اس قسم کی باتیں ہم پر بڑی اثر کرتی ہیں۔
کوئی محلے کی خاتون آ جائیں گی، بولیں گی کیا تمہارے والد صاحب آئے خواب میں؟ نہیں آئے نا، اس کا مطلب ہے ناراض ہیں تم سے۔ اب آپ وسوسے میں مبتلا ہو گئے، ناراض ہیں تبھی خواب میں نہیں آئے، ناراض ہیں۔ ذرا پورے محلے کا ایک انٹرویو لے کر دیکھیں جن کے ماں باپ راضی گئے کہ تمہارے خواب میں کتنی مرتبہ آئے ماں باپ، پتہ چلے گا کسی کے خواب میں بالکل بھی نہیں آئے۔ تو پھر یہ کہاں سے ضابطہ قاعدہ نکالا؟ خواہ کی ٹینشن، خواہ کے صدمات، خواہ کی پریشانیاں، اور جہاں حقیقی طور پہ پریشان ہونا چاہیے اپنی بے عملی کے اوپر، اپنے گناہوں پر، حرام کمانے پر، اپنے بیوی بچوں کو نیکی کا حکم نہ دینے پر، انہیں گناہ سے نہ روکنے پر، اپنے بچوں کو بیوی کو علم دین نہ سکھانے کی بنا پر جو گناہ کبیرہ آپ کر رہے ہیں اس کے اوپر پریشان ہونا چاہیے، اس پر نہیں ہوتے ہیں۔ ذرا ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ بھائی ہم سے نادانی میں، لا علمی میں، یا احکام کے حوالے سے معرفت نہ ہونے کے حوالے سے والد صاحب سے ہم نے بدتمیزیاں کی، اب وہ دنیا میں نہیں ہیں، والدہ کی سائڈ پہ رہے، گروپ بن گیا تھا بہت سے لوگوں نے، اور بعض کے کسی کے والد ہیں تو والدہ نہیں ہے اب، یا کسی کے والد ہیں تو والدہ نہیں ہے، دونوں بھی نہیں ہیں۔ تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے کہ اس پر ان کو بڑی ندامت ہے، شرمندگی ہے، چونکہ ظاہر ہے زوجین کے معاملات ہوتے ہیں، لیکن اولاد جب فریق بن جاتی ہے تو ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ مفتی صاحب کیا فرمائیے گا؟ یہ دیکھیں ہماری شریعت بہت پیاری شریعت ہے کہ وہ اپنی غلطیوں اور گناہوں کے تدارک کے لیے ہمیں بڑے مواقع فراہم کرتی ہے۔ تو زندگی میں اگر والدین حیات ہوتے تو پاؤں میں گر کے معافی مانگنی چاہیے تھی، لیکن اگر فوت ہو گئے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے جو حدیثوں کا خلاصہ ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک تو ہر جمعے ان کی قبر کی زیارت کریں اگر پاسبل ہو، دعائے بخشش و مغفرت کریں ان کے لیے، اور جی ہاں بالکل والدین کے لیے، اور ان کے لیے ایصال ثواب کریں کثرت سے، اور کوئی بہت بڑا ثواب جاریہ کر دیں۔ اچھا، اس کے علاوہ ان پہ قرضہ ہے تو قرضہ دور کریں، کوئی جائز وصیت ہے تو وصیت کو پورا کریں۔ اس کے علاوہ جو ان کے وہ رشتہ دار جن سے وہ تعلق رکھتے تھے، یا دوست احباب یا والدہ کی سہیلیاں، ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خلاصہ یہ ہے کہ اگر یہ زندگی میں نافرمان بھی تھا تو برود قیامت فرما برداروں میں اٹھایا جائے گا۔ تو یہ لیکن یہ عمل اب کرنا چاہیے ان کو، اور اللہ کی بارگاہ میں اس کے علاوہ توبہ بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے، کیونکہ ہر حق العبد کو جو ہم تلف کرتے ہیں تو حق اللہ بھی تلف ہوتا ہے، بالکل، کیونکہ فرما برداری کرنے کا حکم ہے، اللہ کی اطاعت کا حکم ہے۔ تو مخلوق سے تو معافی مانگیں گے، اس کے بعد پھر خالق سے بھی معافی مانگنی ہوگی۔ تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ درگزر فرما دے۔